مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ واجب اعتکاف اس اعتکاف کو کہتے ہیں کسی شخص نے کوئی نظر مانی ہے یا کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں اعتکاف کروں گا، جس طرح زکریا علیہ السلام نے نظر مانی تھی اعتکاف کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے کہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے کوئی نظر مانی، جب اسلام لایا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر نظر مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو اب میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اعتکاف کر لو، اس کی جو آپ نے نظر مانی تھی آپ پر واجب ہے۔ اب جو واجب اعتکاف ہے وہ بندہ جب نظر مانتا ہے اس کا وہ کام ہو جائے تو وہ پھر اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو نظر کا یعنی جو واجب اعتکاف ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار 10 دن بھی ہو سکتی ہے، 20 بھی ہے، جتنی آپ چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم مدت اس کی 1 دن اور 1 رات ہے۔ ہمارے نزدیک جو اہل سنت ہے، احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 دن 1 رات۔ دن کی قید اس لیے لائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے اس پر روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی روزہ کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہوگا، اس لیے امام صاحب کے نزدیک 1 دن 1 رات کم سے کم مدت جو ہے جو واجب اعتکاف ہے نظر کا اس کی یہ مدت ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 رات ہے، وہ اس لیے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے اعتکاف کے لیے، جو نظر کا اعتکاف ہے واجب اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں 1 رات ہی کافی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے 1 رات فرماتے ہیں، دن کی قید نہیں لگائی۔ ایک اعتکاف ہی ہو گیا نظر کا۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت اعتکاف ہے ماہ رمضان المبارک کے 20 رمضان المبارک کو عصر کے ٹائم شروع ہوتا ہے اور چاند کے نظر آنے تک، یعنی اگر 29 رمضان کو چاند نظر آ جائے شام کو تو پھر بھی وہ چلا جائے اپنے گھر واپس، تو اگر 30 رمضان ہے، روزے 30 ہیں، تو 30 کے جب چاند نظر آنا شرط ہے، بس جب چاند نظر آئے گا وہ چلا جائے اپنے گھر، اس ٹائم اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آخری جو 10 دن ہیں ان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آخری بار جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال جس سال حضور کا وصال ہوا 20 دن یعنی 10 رمضان کو عصر کے ٹائم شروع کیا 30 رمضان تک۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم اپنی وصال کا پتہ چل چکا تھا، حضور کو علم غیب اللہ نے عطا فرمایا تھا، نبی پاک کو اس بات کا پہلے علم ہو چکا تھا کہ میں اس سال دنیا سے چلا جاؤں گا، پردہ فرما جاؤں گا، تو لہٰذا جو اگلے سال کا ہے وہ بھی ایڈوانس 10 اس سال کا رکھ لیتا ہوں، 10 اس سال کا اعتکاف۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ہمارے لیے 10 دن کا ہی ہوگا، اگر 30 دن کا ہم رکھتے ہیں تو وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے، وہ جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں، امتی کے لیے جائز نہیں، اگر وہ رکھتا ہے تو وہ نفلی ہوگا۔ امتی اگر 30 دن بھی اعتکاف کرتا ہے اللہ کے گھر میں تو وہ نفلی ہوگا۔ 2 یہ، اور تیسرا اعتکاف ہوتا ہے نفل۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح ہم مسجد میں آئیں، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے 1 منٹ کے لیے نویت سنت الاعتکاف کی نیت کرتے ہیں، یہ نفلی اعتکاف ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، مثلا آئے اللہ کے گھر میں بیٹھے تو اعتکاف کر لیا۔ اب جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اس کا جو ثواب ہے، کیا وہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے، یا سنت موقدہ علی کفایہ ہے؟ 3 قسمیں ہیں، لیکن ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، یعنی اگر نبی پاک حکم فرماتے تو پھر یہ واجب ہو جاتا۔ حضور نے حکم نہیں فرمایا بلکہ ترغیب دی امت کو، آپ اعتکاف فرماتے، صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر اعتکاف کیا کرتے تھے، کچھ کرتے تھے کچھ نہیں کرتے، اگر سارے کرتے تو واجب ہو جاتا۔ پتہ چلا کہ اعتکاف کرنا واجب نہیں ہے، سنت موقدہ علی کفایہ ہے۔ اب علی کفایہ کیا ہے؟ جس طرح نماز جنازہ آپ لوگ ایک بستی میں سے چند لوگوں نے پڑھ لی، سب کی ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس میں جو اعتکاف ہے یہ سنت موقدہ علی کفایہ ہے۔ اگر پورے محلے میں سے
ایک بندہ بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھے گا پوری بستی گناہ گار ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ ایک بندہ ضرور بیٹھے گا اللہ کے گھر میں، اگر ایک بھی نہیں، وہ ایک آپ سب کی طرف سے نمائندہ ہوگا۔ اللہ نے ہم پر آسانی فرمایا، اگر سارے بیٹھنے ہوتے تو کتنا مشکل ہوتا کہ سارے اپنے کام کاج کرتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، کوئی ایک بیٹھ جائے، جو ایک بیٹھ جائے گا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن ایک بھی نہ بیٹھا ساری بستی گناہ گار ہوگی۔ اب ایک شخص جو بیٹھتا ہے اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے اس کے گھر میں 10 دن اعتکاف بیٹھتا ہے، یا جو شخص اللہ کے لیے اس کے گھر میں 3 دن کے لیے صرف اعتکاف بیٹھے، ان 3 دن کی اتنی برکت ہے، اللہ رب کائنات اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فیصلہ فرمائے۔ 3 خندقیں، خندق کہتے ہیں گڑھا، 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے، اور ایک خندق کا فیصلہ اتنا جتنا زمین و آسمان، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا یہ علاقہ ہے اتنا ایک خندق کا بنتا ہے، تو وہ جہنم سے کتنا دور ہو جاتا ہے، اللہ اسے کتنا دور فرما دیتا ہے، کتنا ثواب ہے۔ اب ایک ہی ہے کہ جو آپ کا جو اعتکاف بیٹھنے والا بھائی ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ آپ دیکھیں بظاہر وہ جنازے میں نہیں جا سکتا، یہ مسئلہ ہے، اکثر لوگ نے دیکھا ہے کہ وہ منہ لپیٹ کے جنازے میں چلے جاتے ہیں، جنازے میں نہیں جانا چاہیے، جنازے میں نہیں جائے گا جنازے کا ثواب اس کو یہاں بیٹھ کے ملے گا، مریض کو دیکھنے نہیں جائے گا، اس کو اجازت نہیں ہے، لیکن اسے مسجد میں بیٹھے گا نا تو سب کی طرف سے بیٹھا ہے، تو جتنا کام سارے نیکی کریں گے ان کے اندر بھی وہ شریک ہوگا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اعتکاف کی برکت کتنی کہ ہم جب باہر ہوتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، چولی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں 10 دن کم از کم چغلی اور غیبت سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے بندہ یہ کام نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی بیٹھ بھی جائے دوست آ کر پھر بھی وہ اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو کسی غیبت ہو یا کسی کے بارے میں بات کرے۔ اور دوسرا یہ کہ مسجد کون سی ہو، افضل کون سی ہے، حدیث مبارکہ میں 3 مسجدوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے مسجد حرام میں بیٹھنا افضل ہے، خانہ کعبہ کا بیت اللہ شریف میں جو ہے۔ دوسرے نمبر میں مسجد نبی شریف مدینہ پاک میں افضل ہے بیٹھنا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس مسجد میں بیٹھے جس مسجد کا جو امام ہے بڑا عالم ہو، اس کی بھی برکت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے پاس بیٹھے گا مسائل زیادہ سیکھے گا، یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ باقی جامع مسجد افضل ہے، اس کے بعد جو محلے کی مسجد میں بیٹھے گا جس میں 5 وقت نماز با جماعت ہوتی ہے اس مسجد میں بیٹھے گا۔ اب جب وہ شخص چلا جائے گا مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے گا تو جامع مسجد دوسری ہے، یہ مسجد جمعہ یہاں نہیں ہوتا، تو اس مسجد میں بیٹھے گا تو جمعہ دوسری مسجد میں پڑھنا ہے، کیسے کیا کرے گا؟ وہ اپنے منہ پر رومال رکھ کر جائے گا، راستے میں کسی سے بات نہیں کرے گا۔ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ اگر اتنی دیر ٹھہرا، مثلا راستے میں جا رہا تھا، کوئی شخص آیا تو دوست مل گیا یا کوئی بیمار تھا اس کی عیادت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اتنی مقدار کھڑا ہوا جتنی میں نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی جتنا ٹائم ایک نماز کا بندہ اکیلا نماز ادا کرتا ہے 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، اتنی ٹائم کھڑا ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس سے کم مقدار میں کھڑا ہوتا ہے تو مکروہ ہے، شدید مکروہ ہے، اسے فقہاء نے لکھا ہے، یعنی شدید مکروہ سے گناہ سخت مکروہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ تو اگر چاہے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا اس صورت میں لیکن گناہ ہے، تو کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الاعتکاف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں جاتے تو جب اعتکاف فرماتے اپنے گھر میں جانا چاہتے کسی کام کے لیے، ضروری کام کے لیے، تو حضور چلتے چلتے کوئی مل جاتا تو رکا نہیں کرتے، چلتے چلتے اس کو خیر اس کی پوچھ لیا کرتے تھے، بیمار پوچھ کا لیا کرتے، چلتے چلتے کسی بندہ کسی کو کوئی بات کرتا ہے، ساتھ چل رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھے نا، صرف چلتے چلتے کوئی بات کرتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے گھر اس لیے مثلا مسجد میں وضو خانے نہیں ہے، غسل خانہ نہیں ہے، واش روم نہیں ہے تو پھر جا سکتا ہے۔ غسل جنابت فرض غسل ہے، اس پہ فرض ہو گیا غسل کرنا تو پھر غسل وہ کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ ایک ہے نفلی غسل، اس کے بارے میں صراحتاً حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے، اس طرح کی حدیث نہیں آئی ہے کہ کیا وہ نفلی مثلا ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے ویسے فریش ہونے کے لیے کوئی غسل کرتا ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اشیۃ اللمحات کے اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے، فارسی کی شرح ہے، فارسی کے اندر یہ موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ جو نفلی غسل ہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن حضرت مولا علی قاری محدث رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات کے اندر جو مشکوٰۃ کی شرح ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ نفلی غسل کرنے کے لیے باہر نہیں جا سکتا، ایسے ٹب یا ایسے برتن کے اندر وہ مسجد کے سین میں رکھ کے یا اس طرح مسجد کے کونے کہیں رکھ کے اس کے اندر غسل کر سکتا ہے ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے،
تو وہ بھی اس صورت میں کہ وہ قطرے وضو کے جو غسل کے مسجد میں نہ گریں، لیکن اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، غسل واجب کے علاوہ کوئی اور غسل کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، اس میں اعتکاف کی جو برکتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مرحاب جو ہے مسجد کا، یہ مسجد میں شامل ہے، لیکن مرحاب کے اندر بھی بندہ بغیر ضروری کام کے نہ جائے۔ مثلا کوئی اذان دینے والا نہیں ہے، اعتکاف والا اذان دینا چاہ رہا ہے تو بٹن مرحاب کے اندر ہے، تو وہ جا کے بٹن آن کر کے اذان دے سکتا ہے، کیونکہ عذر ہے۔ اسی طرح مسجد کی چھت پہ اگرچہ حکم مسجد کا ہی ہے، وہ بغیر کسی عذر کے نہیں جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں جب ہوتے تو آپ اپنا سر، کیونکہ نبی پاک کا جو گھر مبارک تھا مسجد کے بالکل یہ دروازے کے ساتھ تھا، اس طرح حضرت عائشہ کا حجرہ تھا جہاں حضور کا روضہ مبارک بنا ہوا ہے، تو حضور وہاں سے بیٹھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں اپنا سر مبارک حجرے سے اندر اس طرح کرتے، خود مسجد میں بیٹھتے، سر حجرے کے اندر کرتے تو آپ کا سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کھڑا مسجد میں ہو تو سر باہر کر کے کسی سے بات کر سکتا ہے، وہ کیونکہ مسجد کے اندر ہی کھڑا ہوا تصور کیے، کیونکہ پاؤں اس کے مسجد کے اندر ہے، سر اگر باہر کر کے کسی سے بات کرتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو اعتکاف ہے اس کے اندر کوشش کی جائے غیر ضروری باتیں نہ کی جائیں۔ ہماری مائیں بہنیں گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، ان کے لیے گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے، جس طرح ان کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ بعض فقہاء نے لکھا مسجد میں، لیکن مسجد میں ان کے لیے اعتکاف نہیں، کیونکہ فتنہ ہوتا ہے۔ مسجد میں مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے گھر، اور عورت مثلا گھر میں ایک عورت ہے اکیلی اعتکاف بیٹھ گئی تو کھانا کون پکائے گا، اسے کون چیزیں نظارے، گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، اس عورت کے لیے اتنی اجازت ہے اعتکاف میں بیٹھے جب کھانا پکانے کا ٹائم ہو تو وہ جا کے اپنے کچن میں کھانا بنا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے 2-3 جگہ ایک جگہ مخصوص کر لے جس جگہ روز وہ کھانا بنا لیا کرے، پھر اپنے حجرے میں چلی جائے۔ وہ اس صورت میں جب گھر میں کوئی اور عورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پکا سکے، اللہ رب کائنات نہیں چاہ رہا کہ میری بندی اس ثواب سے محروم رہے، یعنی اتنی پریشانی کے عالم بھی اس سے یہ اجازت دی ہے کہ وہ کھانا پکا سکتی ہے، پھر اپنے حجرے میں جا کے بیٹھ کے اپنی جو عبادت ہے وہ کر سکتی ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے، اور یہ جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اگر اعتکاف بیٹھا ہے بندہ روزہ کھا رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، اسے کبیرہ گناہ ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ ایک تو اعتکاف جو ہے وہ تو سنت موقدہ ہے وہ کر رہا ہے، اور جو فرض ہے اسے چھوڑ رہا ہے، پھر سخت گناہ ہوگا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان کی جائیں گے۔ اللہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں جو نوجوان حضرات ہیں اعتکاف بیٹھا کریں، بزرگ جو ہوتے ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں بیٹھتے ہیں، لیکن مزہ جو ہے نوجوانی کے اندر انسان بات کرے تو تب ہے نا کہ جو توبہ کردن در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوہ ہے۔ انبیاء سے گناہ تو نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن وہ جوانی کے اندر بھی عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں وہ۔ تو نوجوان بندہ جب نوجوانی کے اندر عبادت کرتا ہے رب خوش ہوتا ہے، تو جوانوں کو چاہیے آپ کریں کوشش۔ ویسے بھی آج کل سکولوں کالجوں میں چھٹیاں، آپ اعتکاف بیٹھیں، اللہ رب العالمین کی توفیق